میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہر انسان حالات کے بدلنے کی بات کرتا ہے، حالات کے تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے۔ حالات کی تبدیلی کے لیے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ کسی صاحب دل نے کہا، حدیث صحیح بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ شب برات اور شب قدر کا انتظار کرنے والوں، میرا رب ہر رات کی آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے، وہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے پہلے آسمان پر؟ اپنی شان کے مطابق ہماری بگڑی بنانے کے لیے، ہمارے مقدر کو سنوارنے کے لیے، ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے، ہماری زندگیوں کی تبدیلی کے لیے۔ اور وہ خدائے بے نیاز خود پکار کر کہتا ہے، کہاں گئے عشق کا نعرہ لگانے والے، کہاں گئے اپنی بگڑی بنانے کی بات کرنے والے، کہاں گئے رزق کے متلاشی، کہاں گئے حالات کے مارے، کہاں گئے اپنی مقدر کو سنوارنے کی بات کرنے والے۔ لیکن اس وقت تو حالات یہ ہوتے ہیں، ہم رات کے 3-4 بجے تک جگ کر کے اپنے بستروں پر خواب خرگوش میں سو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں فجر کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ بے نیاز خدا، وہ بے نیاز رب اپنی رحمتوں کو ہماری چوکھٹ تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اور صبح تک وہ پکار کر کہتا ہے، یہ کیا بے رخی ہے، ذرا آؤ بھی تو، مجھ سے مانگو بھی تو، سوال بھی تو کرو تاکہ میں تمہاری جھولی بھر دوں۔ صبح کے اجالے میں نعرے لگانے والے جتنے نعرے دن کے اجالے میں لگاتے ہیں، اگر رات کے آخری پہر میں آنسوؤں کے 2 قطرے مولا کی بارگاہ میں پیش کر کے امت کے حالات کی تبدیلی کی دعا کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید نعروں سے زیادہ مؤثر وہ ہماری آنکھ کے 2 آنسو ہوں گے۔ لیکن ہمیں رونا آتا کب ہے؟ ہمیں تو رونا ہیرو اور ہیروئن کی جدائی پر وہ مناظر دیکھ کر ہمیں رونا آتا ہے۔ مصطفیٰ نے طائف میں پتھر کھائے، یہ داستان ہماری آنکھوں کو نہیں رلاتی۔ مصطفیٰ کریم کو 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سالہ بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھی 3 سال تک کے ان کے بابا کے ساتھ قید کیا گیا۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں، جس وقت شعب ابی طالب کے اندر ہم لوگ قید تھے، اس وقت نہ ہمیں کوئی چیز خریدتا تھا، نہ ہم سے بیچتا تھا، نہ ہمارے ہم تک پانی پہنچایا جاتا تھا، نہ ہم تک کھانا پہنچایا جاتا تھا۔ حالت یہ تھی کہ ہم سے رات کی تاریکی میں پیر سے جو بھی نرم چیز ٹکرا جاتی، ہم اس کو بغیر دیکھے منہ میں ڈال کر کے چبانے لگتے۔ رسول اعظم کے گھر کے بچوں کو درخت کی پتیاں لا کر کے دی جاتی اور انہیں درخت کی پتیاں چبانے پہ مجبور کر دیا جاتا۔ اور سیریلوں کو دیکھ کر آنسو بہانے والوں، اللہ اکبر، اپنے نبی کی اس داستان پہ آنسو کون بہائے گا؟ ہیرو ہیروئن کی جدائی کے تصورات سے لرز جانے والوں، آقائے کریم کی ان محنتوں پر کون لرزے گا؟ زندگی کے لیے خطوط کون متعین کرے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قوم کے حالات بدل سکتے ہیں تو صرف نوجوانوں میں انقلاب آنے سے، نوجوانوں میں تبدیلی آنے سے، نوجوانوں کی فکر بدلنے سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مفکر نے، ہمارے پڑوس کے کسی مفکر نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے، لوگوں مجھے انگریزوں کے مغربی تہذیب کے دانشکدوں سے، ان کی تعلیم گاہوں سے، ان کی فکر گاہوں سے ایک آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز مستانہ میں نے کرتاس کے ذریعے جو ہے وہ صفحات پر بکھیر دیا ہے، قلم کے ذریعے کرتاس پر صفحہ پہ بکھیر دیا ہے۔ اب اگر تمہیں اسے اپنے دل میں اتارنا ہے تو اتار لو۔ وہ قوم کا مفکر کہتا ہے، انگریزوں کے اور یورپی ممالک کے دانشکدوں سے اور ان کی فکر گاہوں سے ایک آواز آ رہی ہے، او مسلمانوں، تمہارے اب ترقی کے دن ختم ہو گئے، تمہارے عروج کے دن اب چلے گئے، تمہارے علم کے کاسے خشک ہو گئے، تمہارے علم کے دریا سوکھ گئے، اب تم آقا بن کر نہیں جی سکتے۔ اب اگر تمہیں جینا ہے تو ہمارا غلام یعنی مغربی تہذیب کا غلام بن کر کے جینا ہوگا۔ سنو سنو، تم غلام بن چکے ہو، آزادی کی لڑائی لڑنے والوں، تم ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے۔ غلامی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ تم لباس بھی پہنتے ہو تو ہماری طرح، تم گھروں میں بھی رہتے ہو تو ہماری طرح، تم کھانا بھی کھاتے ہو تو ہماری طرح۔ ہم نے تمہاری بیٹیوں کو ٹی وی کے سیریلوں
کے ذریعے سے ان کے دوپٹے چھین لیے ہیں، ان کے دوپٹے مفلر بن گئے ہیں، موٹے لباس کے بجائے، فاطمی لباس کی بجائے اب تمہاری بیٹیوں کے وجود پر پتلے پتلے اور باریک لباس آ چکے ہیں۔ مائیں بگڑ چکی ہے، ہم ماؤں کو بگاڑ چکے ہیں۔ اب تمہارے گھر میں کوئی کردار غوث لے کر کے پیدا نہیں ہو سکتا، اب تمہارے گھر میں کوئی صلاح الدین پیدا نہیں ہو سکتا، اب تمہارے گھر میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ماں کی گود ہی جب مثل مریم نہ رہی تو کردار عیسیٰ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، لیکن میں اس کو ترمیم کرتے ہوئے کہوں اس لیے کہ نبی کی طرح کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر آج ماؤں کی گود کو مریم کا تقدس مل جائے تو عیسیٰ تو پیدا نہیں ہو سکتا، پرتو عیسیٰ ضرور پیدا ہوگا۔ اگر آج ماؤں کی گود کو فاطمی گود کی طہارت مل جائے تو حسین تو پیدا نہیں ہو سکتا، مولا حسین کا پرتو ضرور پیدا ہوگا۔ لیکن انگریزوں کے دانشکدوں سے آواز آ رہی ہے ہم نے سیریلوں کے ذریعے سے تمہاری بیٹیوں کو آوارہ کر دیا ہے، وہ بیٹیاں جو کبھی مسلح کی دلدالہ ہوتی تھی، جن کے ہاتھ میں سینے سے قرآن لگا ہوا ہوتا تھا، جن کے ہاتھوں میں کبھی تسبیحاں ہوتی تھی، آج ان کے ہاتھوں میں ہم نے ٹی وی کے ریموٹ دے دیے ہیں، اور اس کے بعد وہ آواز، وہ صدائے باز گشت تو یوں آتی ہے سنو 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 سنو۔ اب تم رات کی تاریکیوں میں اپنے اللہ کو یاد کرنے کی بجائے، اب تم صبح کے اجالے میں توبہ کے لاہوتی نغمے بلند کرنے کی بجائے اب جو ہے وہ تم جو ہے حسن کے اور عشق کے دانشگاہوں میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو بالکل معطل کر چکے ہو۔ سن لو اب بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرانے کا خواب بھول جاؤ، اور سنو اب اسپین اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر اسلامی تہذیب کی نشاط ثانیہ کا تصور فراموش کر دو۔ تم کبھی ترقی کی راہوں پر نہیں جا سکو گے، اس لیے کہ تم جسم کے اعتبار سے آزاد ہو لیکن فکر کے اعتبار سے غلام ہو۔ ہیرو اگر بالی پہنے تو تم بالی ضرور پہنتے ہو، تمہارے نبی کا لباس پہننے میں شرماتے ہو، ٹوپیاں سر پر بوجھ لگنے لگی، لیکن ہاتھوں کے اندر کڑے تمہیں بوجھ نہیں لگتے، چہرے پہ داڑیاں تمہیں بوجھ لگنے لگی، لیکن اللہ اکبر تمہارے ہاتھوں میں جو ہے وہ زنجیریں تمہیں بوجھ نہیں لگتی۔ زنجیر پہنانا عیب سمجھا جاتا تھا، انسان کی سب سے بڑی بے عزتی ہاتھوں کی زنجیر ہوا کرتی تھی، لیکن ہیرو سے اتنا پیار ہو گیا اس نے ہاتھ میں کیا زنجیر ڈالی، تم نے بھی ہاتھوں میں زنجیر پہن کر اس کی غلامی کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں ذرا تصور تو کرو، وہ ناپاک اور گندا غلیظ ہیرو جو اسکرین پر جا کر کے زنا کرتا ہے، میری نگاہ میں وہ ایک فاحشہ اور رقاصہ اور کوٹھے پر بیٹھنے والی عورت سے بھی بدترین ہے، اس لیے کہ کوٹھے پر دھندا کرنے والی عورتیں زنا کرتی ہے تو چھپ کر کے کرتی ہے، چار دیواری میں کرتی ہے، وہ ہیرو اسکرین پر زنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر تم اس کے اتنے شیدا ہو گئے کہ اس کی نقل میں تم نے اسکرین ٹچ جنس پہن لی، جلد سے بالکل قریب جنس پہن لی، پورے جسم کے نشیب و فراز کو جو ہے وہ ظاہر کر کے تم کپڑے پہن کر بھی ننگے ہو گئے، اور اس رسول کو تم فراموش کر گئے جس رسول نے خدا کا دیدار کر کے بھی تمہیں فراموش نہیں کیا۔ اس ہیرو کے دل میں تم سے محبت کیا ہے؟ وہ ہیرو اگر کبھی تم اس کے گھر جاؤ گے ملنے کے لیے، اس کا کتا بھونک بھونک کر کے تمہیں بھگا دے گا، اور اگر کتا آگے نہ آئے تو شاید اس کے گھر پر کھڑا ہوا، اس کے دروازے پر کھڑا ہوا اس کا نمائندہ وہ دھکے دے کر کے نکال دے گا، اور اگر اس نے بھی رعایت کر لی تو ہیرو کے ساتھ ہاتھ ملا کر فوٹو کھچانے سے زیادہ اور کوئی تمہیں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتا۔ بس اتنا ہی ہوگا، بہت زیادہ اگر آپ اس کو سعادت مندی سمجھتے اس نحوست کو، تو بس ہاتھ ملا کر فوٹو کھچانے کی سعادت میسر آئے گی آپ کے قول کے مطابق، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ چلے اس کے دل پر آپ کا کوئی جملہ اثر نہ کرے گا، آپ نکلے اور وہ یہ سوچے گا یا کہے گا کہاں سے چلے آتے ہیں، چین کو بھی غارت کر دیتے ہیں، لیکن آؤ ہم تو اس مصطفیٰ کی محبت کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں جس نے اپنی اولاد سے زیادہ تم سے پیار کیا ہے، جب پیدا ہوئے تو تمہیں یاد کیا ہے، راتوں کے مصلے پر لوگ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے، وہ رب حبلی امتی کہہ کر ہم جیسے مجرموں کو، گنہگاروں کو، شرابیوں کو، کبابیوں کو، زنا کے اڈوں کی آباد کرنے والوں کو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو، غیبت و چغلی کرنے والوں کو، اس مصطفیٰ کے بھول جانے والوں کو وہ رسول پوری پوری رات یاد کرتے تھے، بلکہ امت سے محبت کا عالم یہ تھا، وہ رسول جس کی قوت کا عالم یہ ہے، جس نے اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے کر دیا،
دیا۔ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے میرے رسول نے نماز شروع کی۔ جب نماز مکمل ہوئی امی جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میرے رسول نے فرمایا عائشہ میری امت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ماں تمہارا غم نہ اٹھائے، باپ تمہارا غم نہ اٹھائے، تمہارا اور ہمارا غم جس چاند کے ٹکڑے کرنے والے نبی پر بظاہر بڑھاپے کے آثار ظاہر کر دے وہ رسول۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح، ایسی محبت بھی تم نے کہیں دیکھی ہے؟ ایسا پیار بھی تم نے کہیں دیکھا ہے؟ ایسی محبت اور لگاؤ بھی تم نے دیکھی ہے؟ کبھی انسان باغ میں جاتا ہے تو گلوں کا تبسم دیکھ کر، گلوں کی نکھت دیکھ کر، نکھتے گل دیکھ کر، گلوں کی خوشبو دیکھ کر وہ اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے، اپنے بیٹوں کو بھول جاتا ہے، اپنے دھندوں کو بھول جاتا ہے، کبھی کبھی اپنی بیوی کو بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن میرا رسول اللہ اکبر کتنا پیار کرتا ہے۔ خدا کے قرب میں پہنچے، کہاں پہنچے؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اتنے قریب پہنچے، اتنے قریب، اتنے قریب کہ جہاں قربت کی حدیں ٹوٹ گئی وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں دو نہیں رہ سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ میرے امام فرماتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں وہاں دو نہیں تھے، پھر کیا تھا؟ فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ اتنے قریب سے خدا کو دیکھا، آپ کو نہیں بھولے۔ کسے؟ ہم بہت نیک ہیں، دنیا ہمیں اچھا کہتی ہے، ہم اب اپنے آپ کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں کہتا۔ دنیا ہم سے پیار کرتی ہے لیکن شاید اب ہمیں اپنے آپ سے پیار نہ رہا، اس لیے کہ جو اتنا پیار کرنے والے مصطفیٰ کو بھول جائے وہ پیار کے قابل نہیں ہے۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے ظالم، تو انہی سے دور بھاگے جس سے تجھ پہ پیار آئے۔